بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب سے کرونا آیا پاکستان کے اندر ایک طبقہ مسلسل مذہبی لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران سے آنے والے زائرین کا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد عمرے سے آنے والوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، پھر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تبلیغی جماعت کا جس انداز میں ذکر کیا کہ جیسے سارا کرونا جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ملک میں پھیلا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ ایک قومی جماعت کے اس وقت لیڈر ہیں، اور ان کی والدہ اور ان کے والد اور ان کی پارٹی، ان کے دادا، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی جس سے کوئی نسلی یا مذہبی تعصب پیدا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جب حقائق سامنے آئے تو کچھ اور تھے۔ اب بلاول صاحب نے بھی کل رات بات کی ہے، اور میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت 95% سے زیادہ تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ تبلیغی جماعت، چونکہ ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر نہیں آتے، وہ اس طرح کی جو لغویات ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارے حقائق کو ایک طرف رکھ دیں اور تبلیغی جماعت پہ چڑھائی کریں۔ سندھ حکومت کی ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب صدر مملکت یہ سارا معاملہ کر رہے تھے مساجد کے حوالے سے، تو اس وقت انہوں نے اختلاف کیوں نہیں کیا، یا اس وقت وہ علماء کی علیحدہ میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب بلا لیتے اور ان کے ساتھ حالات کو ڈسکس کر لیتے۔ اب کئی جگہوں سے فون آتے ہیں، بیچارے لوگ پریشان ہیں، مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور جو پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں، صاحب عقل لوگ ہیں، ملک کی مین قیادت میں شامل ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان مسائل کو، کرونا کو، وہ مذہبی لوگوں پہ نہ ڈالیں۔ اگر ان کی مرکز سے کشمکش ہے، وفاق سے لڑائی ہے، عمران خان صاحب سے لڑائی ہے، وہ ان سے لڑیں۔ یہ سیاست میں ہوتا ہے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہوتی ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے آئے آج تک کہ پیپلز پارٹی کا جو دور ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مذہبی طبقے کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے جو ہے سارا کچھ چھوڑ کے ملبہ تبلیغی جماعت پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو انہوں نے بریفنگ دی ہوگی، میں سمجھتا ہوں اب وہ کل انہوں نے کہہ دیا۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپیل کرتا ہوں محترم آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ہمت دے۔ وہ قومی امور کو جانتے ہیں۔ بلاول خود اپنی والدہ کے ہاتھوں، جو قومی سطح کی نہیں عالمی سطح کی لیڈر تھی، ان کی پرورش ہوئی ہے، تو وہ اس چیز سے پیپلز پارٹی کے قائدین کو منع کریں اور باز کریں، اور مذہبی طبقے کے ساتھ بلا وجہ کی محاذ آرائی جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جیسے ابھی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ بھئی کوئی شبینہ نہیں ہے، کوئی اجتماعات نہیں ہیں، بغیر آپ کی بات ہم مانتے، لیکن مشورہ تو کر لیں، آپ بیٹھ کے مشاورت تو کر لیں۔ اب ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ ہم تو باز نہیں آئیں گے، ہم تو جلوس نکالیں گے، اسی طرح دوسرے حضرات کہیں گے ہم شبینہ بھی کریں گے، ہم یوم تحفظ ارض الحرمین والاقصی بھی بنائیں گے، وہ یوم القدس ایک طبقہ بن۔ تو یہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ بطور قومی جماعت سب کو جمع کرتے۔ آپ نے خود اپنے صوبے میں یہ تقسیم شروع کر دی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو تبلیغی جماعت کی جان چھوڑ دیں، اور الحمدللہ اپنے گھروں میں چلے گئے، صحت مند ہو گئے، 95% لوگ گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو باقی مسائل ہیں مساجد کے، اجتماعات کے، اس معاملے میں آپ مہربانی فرمائیے بیٹھ کر مذہبی جماعتوں سے معاملات کو طے کریں۔ اگر کوئی ایسا خطرہ ہے جو واقعی جس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہم پاگل لوگ نہیں ہیں مذہبی لوگ کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم نے پہلے بھی جو طبی ماہرین اور حکومت نے کہا مانا، دوبارہ جب انہوں نے 20 نکات پہ متفق ہوئے وہ بھی مانے۔
لیکن آپ بھی تو کچھ مانیے، آپ ضد میں نہ آئیے۔ مرکز کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، وہ بلاول صاحب، عمران خان صاحب جانے، اس میں مسجد مدرسے کو نشانہ نہ بنائیں۔